بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو کراچی یونیورسٹی کی تمام انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پلیز مجھے سنیے گا، اس لیے نہیں سنیے گا کہ میں FIA سے آیا ہوں یا اسلام آباد سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں تو مجھے سنیے گا، بلکہ اس لیے سنیے گا کہ میں اپنی ٹیم کا جو کافی سارا بوجھ ہے وہ آپ کے کندھوں کے اوپر شفٹ کرنے آیا ہوں۔ جب آپ کے کندھوں پہ شفٹ کرنے آیا ہوں تو آپ کو کس طرح سنبھالنا ہے اس کو سننا پڑے گا۔ اگر سنیں گے نہیں تو شاید ہم سب اس نقصان سے گزریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ میسج کنوے ہو جس میسج کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ رک جائے گی، اس کا یوز کم ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں شاید بہت سارے ادارے بھی کوشش کرتے ہیں اس کو بین کرنے کے لیے، اور شاید بین بھی ہوا ہے بہت دفعہ، اور انفارچونیٹلی خاص کر لا انفورسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایشوز بنے۔ جہاں شاید VPN کا نام کسی کو نہیں پتہ تھا تو پورے جتنے بھی یوتھ ہے اس سب کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے کیسے، جب اگر سوشل میڈیا ڈاؤن ہوگا تو کیسے ہم نے اس کو ایکسیس کرنا ہے۔ تو اس لیے جو اب چیزیں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹیکنالوجی کو اب روکا نہیں جائے گا اور نہ روک سکتے ہیں آپ۔ یہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن گیا ہے، اس لیے اسی کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ دی بیسٹ چیز کیا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے۔ میں نے پچھلے 10-12 سال سے کام کیا اس کے اوپر۔ پہلا کیس 2014 میں 295C کا کیس رجسٹر ہوا۔ 295C کا میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ بیسیکلی جو ہے نا توہین رسالت سے ریلیٹڈ جو ہے نا آفینس ہے، جس میں صرف اور صرف سزائے موت ہے، اس میں کوئی اور سزا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ دین بھی جاتی ہے، دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جب ظاہری بات ہے آپ نے ایک دفعہ اریسٹ ہو جانا ہے تو پھر آپ کا بچنا، کسی کا بھی بچنا ناممکن بات ہے۔ تو دنیا تو گئی ساری، ظاہری بات ہے اس میں سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے، تو آخرت ظاہری بات ہے جس ہستی کی توہین ہوگی تو وہ جو ہے نا ایمان بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی عجیب صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ یقین کریں میں تو تھوڑا سا بلنٹ بھی ہوتا ہوں اس معاملے میں، مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ اس طرح کی اوپنلی باتیں نہ کیا کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یوتھ کو اگر سچ نہیں بتائیں گے، لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے تو پھر شاید ہم ان کے ساتھ بے ایمانی کریں گے۔ ہم یہ باتیں کب تک چھپائے رکھیں گے، کب تک اپنے دلوں میں سنبھال کے رکھیں گے؟ یقین کریں شاید آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ FIA نے جس طریقے سے یہ شولڈر اپنے پہ اٹھا کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ دیکھا، سویڈن میں واقعہ دیکھا، اور پوری قوم یہاں سے باہر نکلی، ایون یہاں تک بھی احتجاج میں یہاں تک چیزیں گئیں کہ ان کے ایمبیسیڈر کو نکالا جائے۔ آئی تھنک یہاں پہ ہم اپنے بیٹھے ہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کانٹینٹس ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کانٹینٹس کہیں انٹرنیشنلی اگر پبلک ہو گئے یا چیزوں پتہ چل گئیں تو یہ جو ہم لوگ احتجاج ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم کس منہ سے کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں بہت فوکس ہونا ہے، بہت چیزوں کے اوپر دیکھنا ہے، بہت دھیان کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا ہوں جو آرٹیفیشل کوئی چیز ہوگی، یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے اور ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 344 لوگ اریسٹ کیے ہیں۔ 344 میں سے ایک غیر مسلم ہے، باقی سارے مسلمان، اور اس میں کوئی بھی ایسا، میں نے کیونکہ اراؤنڈ 200 لوگوں کے انٹرویوز ڈائریکٹلی کیے ہیں تو مجھے ایگزیکٹلی لوگوں کا پتہ ہے۔ میں نے 250 کویسچن ڈرافٹ کر کے ان کا ایک انالیسس کیا ہے، تو اس میں کوئی یہ کہے کوئی ایک سیکٹ ہے، کوئی ایک ایسا کوئی طبقہ ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے یا کوئی ایک کسی چیز کا فالوور ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں جو کامن چیز ہے وہ ایک کامن چیز یہ ہے کہ اس میں ایج ہے، وہ ہے 15 سال سے منیمم جو بندہ اریسٹ ہوا ہے، اور میکسیمم ہمارے پاس جو ایوریج ایج بنتی ہے وہ 35 ایئرز ہے۔
اسی لیے اس یونیورسٹی کے تمام لوگ، میرا خیال ہے شاید ہم لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے لوگ اس ایج فیلو میں آتے ہیں، اسی لیے آپ کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک طریقہ کار کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور اس طریقے سے بچا کیسے جائے گا۔ جیسے پی ٹی اے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایک لمیٹیشنز ہیں، مثلا انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کی بائی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو پبلک شیئرنگ کے لیے ہوتی ہے، وہ ریسٹرکشن کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن لگا دیں کہ جس سے تمام چیزیں بلاک ہو جائیں گی، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہمارا جو ایک کیس چل رہا ہے پنڈی میں، وہاں پہ ایک جج صاحب ہیں محترم، وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی تمام ڈپارٹمنٹس، کیونکہ میں خود میرا بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل ہے تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کو ہم اس لیول پہ بین نہیں کر سکتے کہ ہر چیز کو آپ مثلا کوئی بھی ایسا کانٹینٹس یا کوئی بھی ایسی جس میں بلاس فہمی کا کوئی بھی چیز ہو اس کو بلاک کر دیں گے یا روک دیں گے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، یہ اتنی کوئی عجیب سی بات ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت ہے، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ شاید یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک آم کا پودا لگائیں گے تو اس کا پھل بھی آم ہی دے گا، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آم کا درخت لگائیں گے تو اس کے اوپر امرود یا کوئی کیلا لگ جائے گا۔ یاد رکھیں ہماری سوسائٹی، میں تھوڑی سی کوئی بات اگر کسی کو میری بات آگے میں کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ شاید اگر کسی کو بری لگے تو پلیز مجھے اس کے لیے ایکسکیوز کر دیجیے گا، لیکن مجھے سچی بات بتاؤں، ہم لوگ بہت دکھی ہیں، ہم لوگ اتنے دکھی ہیں کہ ہم اپنا دکھ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مطلب آپ چیزیں جب دیکھیں گے تو شاید بہت کم لوگوں کا اتنا جگرا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دیکھ کے اس دنیا میں قائم اور دائم بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اور ہمارا سچی بات بتاؤں، جو لوگ دل سے اس پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کو جینے کا، رہنے کا اس دنیا میں کوئی کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک ذرا کا برابر دل نہیں کرتا کسی کو اس دن کے بعد جس دن وہ کانٹینٹس دیکھ لیتا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، جو بات اصل ایشو ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور کیا چیز ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں جس کلچر نے ہمیں یہاں پہ لا کھڑا کر دیا، وہ ایک بات ہوتی رہتی ہے، اکثر میں بات کہتا ہوں کہ جو ڈولی سے لے کے سٹیج کے ڈانس تک ہمیں جو پورا سسٹم لے کے آ گیا ہے، اس سسٹم نے ہمیں مار دیا ہے۔ مار کیسے دیا؟ اس بے حیائی کی وجہ سے، اس بے روا روی کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ پورن کی سائڈ پہ چلا گئی ہے۔ آپ کو ایک نہیں، بے شمار جگہوں کے اوپر آپ اپنے انالیسس پوری دنیا کے دیکھ لیجئے گا۔ میں لوگوں کے کریکٹر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ میری فگرز میں جو ویریفائی کرنا ہو تو اس چیز سے ویریفائی کر لیں، پاکستان میں کسی بھی ایکٹرز کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی کا بھی اسکینڈل آ جائے، مجھے یہ بات بتا دیں کہ ہمارے کس بندے کو اس کے بارے میں نہیں پتہ یا نہ دیکھا ہو وہ چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز میں کراسٹی ہے کہ ہم یہ چیز دیکھیں اور سائڈ پہ جائیں۔ آپ نے بہت سارے انٹرنیشنل سروے دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پورن میں کبھی پہلے نمبر پہ، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے نمبر پہ۔ پھر اگر جب آپ اس کے علاوہ دیکھیں جو آرگنائزیشن جو ہمارے کام کر رہی ہیں، مثلا اگر میں آپ کو واٹس ایپ کی بات کروں، فیس بک کی بات کروں، کیونکہ ان کے لیے جو چائلڈ پورنوگرافی ہے وہ بہت ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے۔ وہ جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، میں اگر اس کی فگر آپ کو بتا دوں تو ہمارے پوری قوم کے شرم جو ہے نا سر سے جو ہے نا ہمارے سر جو ہے نا جھک جاتے ہیں شرم سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں اتنا کہ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں اور نہ اتنے زیادہ ہمارے پاس کوئی مین پاور ہے کہ ہم اتنے زیادہ کیسز چیک کر سکیں۔ وہ ملین کے حساب سے پر ڈے ہمیں جو ہے نا وہ ڈیٹا آتا ہے، ملینز کے حساب سے۔ اب اندازہ لگا لیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ویسٹرن کا چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر ہے، تو وہ چائلڈ پورنوگرافی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہمیں شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پورٹل دیے ہوئے ہیں، اس پورٹل کے اوپر ہم جاتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز وہاں پہ کہیں پہ یہ جو ہے نا ریکارڈ نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے گا ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لاز ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ہاں ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں چائلڈ پورنوگرافی کو بہت زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے اور ہمارے ہاں جیسے توہین رسالت کے کیسز ہیں، اس میں ہم زیادہ اس کے اوپر پرائرٹی کرتے ہیں۔
ان کے ہاں یہ پہ نہیں ہے. ادروائز شاید میں بھی جس طرح کی چیزیں ہمیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں بہت زیادہ یہ بھی چیز بھی ہو. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ایک دن میں ہزاروں لاکھوں میں ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں کہ اتنے پاکستان سے چائلڈ پورنوگرافی سے ڈیٹا شیئر ہوا ہے, اور اتنی ایکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جتنے بھی کیسز ہم نے کیے یا ریڈ ہم نے کیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ انفارمیشن ہمیں نہیں ملی. اب بات آگے چلتی ہے کہ جی یہاں تک تو ہم فیکٹس کے ساتھ پروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے یوتھ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پورنوگرافی کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہوئے ہیں. اب ہوا کیا, جب اس سائڈ پہ جب ہماری یوتھ گئے, ہمارے بچے گئے, تو اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ان کو ایڈکٹ کر دیا گیا. جو ہماری ریسرچ ہے وہ ساری کی ساری اس بیس پہ ہے. میں آپ کو بتاؤں 2014 میں جو کیس ہم نے رجسٹر کیے اس کی کچھ اور یہ تھی, 2016 میں کیے کچھ اور تھی. اس میں انٹرنیشنلی جو ان کی کمیونیکیشن تھی ساری چیزیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. کوئی لوگ سیلم لینے کے لیے کرتے تھے, کوئی ڈفرینٹ سیناریوز تھے. 2018 تک کچھ اور سیناریو تھے. 2018 سے لے کے 2024 آج کے دن تک ایک ہی پیٹرن ہے اور ایک ہی طرح سے تمام چیزیں چل رہی ہیں. تمام کوئی بھی کیس ایک اس پیٹرن سے ہٹ کے ابھی تک ہمارے پاس نہ رپورٹ ہوا اور نہ انویسٹیگیٹ ہوا. وہ سب کا سب یہی ہے کہ تمام لوگ جو اس میں سے پکڑے جاتے ہیں وہ اس طرح کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, پورن ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو فیملی کا جو سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت ہی مطلب عجیب سسٹم یہاں پہ بنا دیا ہے کہ بچوں کی جتنا شادیاں ٹائم پہ کرتے ہیں, کوئی ہمارے ہاں اس معاملات کو چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا. تو وہ ان چیزوں پہ ایڈکٹ ہوتے جاتے ہیں اور اس لیول پہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان سے جو بات کروائی جائے وہ کرواتے ہیں. اور دین پھر ایک سٹیج ان کی وہ آتی ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی ہی تفتیش کا باعث بنتی ہے اور انتہائی پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ وہ 295C کے کمنٹ کرتے ہیں تو انہیں رسالت کا جو ہے نا تمام چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر جاتے ہیں. ایسی ایسی شیئرنگ ہے نعوذ باللہ کہ وہ باڈی کے اوپر جو ہے نا اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ایون جو ہے نا وہ نام لکھ کے ان کو شیئر کیا جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. ہم لوگ جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہر روز یہ دیکھ رہے ہیں, ہر روز ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی لیے میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ بڑا ہی مشکل میں کھڑا ہوں. سچ بتاؤں کہ اتنا مشکل میں کھڑا ہوں کہ ہر بندہ مجھ سے یہ سوال میرے آفس کا جب بھی کسی سے میں اپنی ٹیم سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب یہ بات ہم لکھتے ہیں, کیونکہ ہم پیپر پہ لکھتے ہیں, ہمارے یہ سامنے آتی ہے تو ہم کس کرب اور کس عذاب سے گزرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. اور آپ لوگوں کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ پلیز آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور اس چیز کو روکنے کے لیے دیکھیں یہ بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں پچھلے دنوں بیمار ہوا ہوں تو کچھ لوگ مجھے وزٹ کرنے آئے, تو میری عادت ہے کیونکہ زندگی کا ہونا بچھوڑنا اب صرف یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا. تو میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, بچوں پہ خیال رکھیں کیونکہ وہ خاص ٹرینڈ سے بچے جاتے ہیں آگے. آپ کی فیملی میں اگر کوئی بندہ 2-3 چیزیں میں آپ کو ہنٹس بتا دیتا ہوں, خاص کر فیمیلز جو ہے نا گھر میں اگر اس کی کوئی بچہ پکچرز نماز پڑھتے ہوئے پکچرز بنا رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی ایکٹیویٹیز کو ضرور مانیٹر کریں. وہ دیکھیں کہ کہیں ایسے کسی گروپ میں کسی ایسے, کیونکہ یہ بڑے مخصوص گروپ ہیں, 3-4 بڑے گروپس ایسے ہیں. مجھے بتایا گیا, کہا گیا ہے کہ آپ نے وہ گروپس کا نام نہیں لینا اس لیے کہ شاید آپ میں کیوریوسٹی پیدا ہو اور آپ بھی اس پہ وزٹ کریں. لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو چیزیں کھل کے بتانی چاہیے ہمیں, اور بتانا چاہیے کہ اس طرح کے گروپس اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی پراپر ایک پلانڈ معاملات چل رہے ہیں. وہ بالکل اسپیسیفک گروپس ہیں, 4 سے 5 گروپس ہوتے ہیں اس پورے سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ آپ کے میسنجرز کے اوپر آپ کو کانٹیکٹ کریں, چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کریں, لیکن وہ 3-4 ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کیٹیگری کے ہیں یا نہیں. دین وہ آپ کو اس اسٹیج پہ لے کے آتے ہیں. تو فرسٹلی بات یہ ہوئی کہ جی پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں کوئی بچہ, کوئی بھی بچہ, کیا مطلب آپ ظاہری بات ہے اس میں ایج 35 تک بھی لوگ ہیں, کوئی گھر کی فیمیلز کی پکچرز بنانے میں انٹرسٹڈ ہو زیادہ, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی کوئی چیزیں چینج ہیں اور اس کو اسپیشل مانیٹر کیا جائے اور اس کے خاص کر موبائلز کو دیکھا جائے تاکہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ کہیں اور انوالو ہے. ظاہری بات ہے جو ایڈکشن ہوتی ہے, کیونکہ میں پیمرا میں بھی گیا ہوں
تو وہاں پہ اینکرز کو میں نے جب پریزنٹیشن دی تو ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جی پون کا جب ایڈکشن ہوتا ہے تو پھر وہ 295 وہ توہین رسالت پہ کیوں جاتا ہے. میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک کمیونٹی ہے, جس گروپس میں وہ جاتا ہے وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے. اس کمیونٹی میں جب جاتا ہے تو ان کے خاص پرپز ہوتے ہیں, اس کمیونٹی کے جو باقی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام میں جس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے خاص اسپیسیفک کام ہے. مثلا کہ یہاں پہ اگر کوئی چرس کا جو ہے نا یا شراب کا یا یہاں پہ کسی اور منشیات کا ایڈکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ اسے وہ کام کروائے جائیں گے جو اس کی کمیونٹی کے لوگ ہوں گے. تو اس کمیونٹی میں اس میں بھی وہ گروپ سارے شامل ہوتے ہیں جو ان کو اسپیشل ٹاسک دیتے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم اور ویڈیوز دکھائیں گے, نیوڈ ویڈیو دکھائیں گے, لائیو دکھائیں گے تاکہ آپ یہ چیزیں شیئر کریں. پھر دین وہ لوگ شیئر کرتے ہیں. پہلے 295C کے کیسز پروو کرنا کافی مشکل ہوتا تھا, اس میں وربلی باتیں ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں, وربلی ایک دوسرے سے بات کی جاتی تھی, اس کو پروو کرنا کہ اس نے بولا نہیں بولا, اس کے وٹنسز کو ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ کافی چیزیں رہ جاتی تھیں. لیکن اس ٹائم پہ کوئی بھی بندہ, میں آپ کو بتاؤں ہم نے پچھلے سال میں 7 لوگوں کو سزائے موت دلوائی ہے, اور آگے انشاءاللہ ان دنوں میں ہمارے بہت سارے کیسز, کیونکہ ہمارے جو 242 کیسز میں سے کافی سارے کیسز فائنل ٹرائل پہ جا چکے ہیں. آپ کو 1 سال 2 سال کے ہنڈریڈز میں تو کم سے کم لوگ جو ہے نا سزائے موت پہ جائیں گے. اب آسانی جو میں بتا رہا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ اس میں اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کنوکشن بڑی مطلب 100% ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں وٹنسز صرف آپ کے ڈیجیٹل وٹنسز ہوتے ہیں. مثلا آپ کا ایک موبائل ہے اور موبائل سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا ہوا ایک فورینسک رپورٹ ہوگی تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, مطلب کوئی وربلی کوئی بات کرتا ہے یا کان سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. جو ڈیجیٹلی پروڈیوس کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی ورتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے وہ ایک پروسیس سے اس کو جو ہے نا رپورٹ کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی اتھینٹسٹی کو کورٹس مانی جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی کوئی اس طرح کا کرائم کر کے کمٹ کر کے وہ بچ جائے گا پھر اس کے بعد سوائے سزائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. سیکنڈلی دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح کا سینیریو ہے, میں اکثر پولیس کو میں بھی اکثر پریزنٹیشن میں ہوتی ہے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ FIA نے ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کے چل رہی ہے. ادروائز یہ چیزیں پبلک ہو جائیں تو جن بندوں نے یہ اس طرح کی توہین کی ہے, میں چھوٹی سے کہتا ہوں ان کا گھر بار کیا ان کی نسلیں بھی دوبارہ سے چیزیں نہیں ہوں گی. اس طرح کی ہماری سوسائٹی کا یہاں پہ ریئیکشن ہے, کیونکہ جو مٹیریل ہے وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک مطلب اس کی سچویشن ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ کوئی بندہ یہ کرائم کمٹ کر لے گا اور اس کے بعد وہ بچ بھی جائے گا, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی اس طرح کی فیلڈ میں کوئی بندہ جائے, یہ آپ لوگ ہمارے ایمبیسیڈر بن کے آپ نے جاننا ہے. آپ نے اپنی فیملی میں, آپ نے اپنے فرینڈز میں, آپ نے اپنے آگے پیچھے میں بھی کوئی آپ میں سے بندہ ایسا ہو کہ جو اس ایکٹیویٹی میں ہو اور وہ بندہ آپ کو بتا نہ رہو. میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی آپ یہ کہنا کہ جی مذہب کے کوئی پوائنٹ کا ویوز ہے کہ جی کوئی بندہ اب کیا نام ہے اس کے مذہبی نہیں ہوگا, اس کو وہ یہ بندہ کام کرتا ہے, کوئی یہ بہت بڑا یاش ہے وہ یہ کام کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے ہو سکتے ہیں لوگ اس میں. اسی لیے آپ اپنے سراؤنڈنگ میں آگے پیچھے ہر بندے کو دیکھیں, کوئی بندہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تو نہیں ہے. ادروائز دیکھیں نقصان بہت زیادہ ہوگا, دین بھی جائے گی دنیا بھی جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پریونٹیو میجرز کیے جائیں. اور ہم تو آپ لوگوں سے بار بار یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارا جو ہے نا ہمارا ساتھ دیں, FIA کا ساتھ دیں, سائبر کرائم کا ساتھ دیں, تاکہ ہم لوگ اس چیز سے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ابھی تک ہمارے 300+ جو بندے اریسٹ ہوئے ہیں, میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس ابھی اگر ریسورس کی کمی نہ ہو تو اگلے 1 سال میں یہ 10,000 سے زیادہ کی جو ہے نا فگر ہو سکتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فگرز یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں نا, یہ کوئی وہ باہر سے غیر نہیں کوئی آئے ہوئے نا, یہ ہمارے ہی فیملیوں کے کسی کا کوئی نہ کوئی ممبر ہے. تو اس لیے اپنا بہت مطلب خود بھی دھیان دیں کہ سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے اس کو مطلب یوٹیلائز کریں, اور جو نیگیٹو یوز ہے اس کا ہر بندے کو بتائیں کہ بھائی اس طرح کی چیز ہوگی تو پھر بچنا مشکل کیا ناممکن بات ہے. کورٹس بھی بہت زیادہ اس میں سیریس ہیں, وکلاء بھی اس میں بہت زیادہ سیریس ہیں, اور لا انفورسمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے سیریس ہے. تو اس لیے ان کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ دھیان دیجیے گا. تو ہوپ فلی جو میں بات کنوے کرنا چاہ رہا تھا آپ تک ہو گئی ہوگی, اور آپ اپنا اسپیشلی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرس کو یہ بات بتائیں جو ہم نے آپ کو آج میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو ویری مچ.